بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ 11ویں جماعت کے طلباء کے اردو کے پرچے میں 5 نمبر کی معروضی علم بیان کی اصطلاحات کی ہوگی۔ علم بیان کی اصطلاحات آپ کے سلیبس میں 3 شامل کی گئی ہیں: تشبیہ، استعارہ، تلمیح۔ تو ان تینوں میں سے معروضی بنے گی 5 نمبر کی۔ تو آج ہم سب سے پہلے تشبیہ کو دیکھتے ہیں کہ تشبیہ کیا ہے۔ تشبیہ، تو تشبیہ لفظ شبہ یا شبہ سے نکلا ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تشبیہ کے لفظی یا لغوی معنی ہوتے ہیں ڈکشنری کے لحاظ سے، لغت میں اس کے کیا معنی؟ اس کے معنی ہے مشابہت پیدا کرنا، یعنی مماثلت پیدا کرنا، یا مماثل قرار دینا، یا مانند قرار دینا۔ علم بیان کی روح سے اس کی تشبیہ کی تعریف کیا بنے گی؟ ڈکشنری کے لحاظ سے تو آپ کو پتہ چل گیا، لیکن علم بیان میں اس کو بطور اصطلاح استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کا کیا پھر مطلب ہوگا، تعریف ہوگی۔ کسی چیز کو مشترک صفت کی بنا پر کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ صفت اس میں خوبی بھی آ جاتی ہے اور خامی بھی آ جاتی ہے۔ صفت سے مراد کیا ہے؟ کسی بھی چیز کی خوبی یا خامی۔ تو مشترک صفت کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ وضاحت: جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے اس میں وہ صفت پہلی چیز کی نسبت زیادہ اور بھرپور انداز میں ہونی چاہیے۔ تو اس کو ہم اس مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں: انور شیر کی طرح بہادر ہے۔ ٹھیک ہے جی، انور کو شیر سے تشبیہ دی جا رہی ہے، شیر جیسا کہا جا رہا ہے۔ اب انور کو اس لیے شیر جیسا کہا جا رہا ہے کہ انور بہادر ہے، اور تشبیہ شیر کی دی جا رہی ہے۔ تو شیر میں بہادری اور دلیری کی صفت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ وضاحت میں بھی آپ کو یہی بتایا گیا ہے کہ جسے تشبیہ دی جا رہی ہے اس میں وہ صفت زیادہ ہونی چاہیے۔ اس میں انور کو بہادر ہونے کی وجہ سے شیر سے تشبیہ دی گئی ہے، اور شیر میں بہادری کی صفت انور کی نسبت زیادہ ہے۔ تو یہ تشبیہ کی تھوڑی سی وضاحت مثال میں ہوئی ہے۔ ایک اور مثال آپ دیکھیں، زبانی میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ ایک اسلم نام کا بندہ ہے، وہ بزدل ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کی بزدلی کو ہم 2 طرح سے بتا سکتے ہیں: اسلم بزدل ہے، تو یہ ایک عام سا جملہ ہوگا۔ لیکن آپ نے اور اس کی بزدلی واضح کرنی ہے تو تشبیہ دیں گے، کس چیز سے؟ جس میں بزدلی کسی چیز میں، یہ خود جانور بھی ہو سکتی ہے، کوئی دوسرا انسان بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک جانور ہمارے ہاں گیدڑ، جو بزدلی کی علامت سمجھا جاتا ہے، تو اسلم گیدڑ کی طرح بزدل ہے، یا گیدڑ کی مانند بزدل ہے، یا اسلم گیدڑ جیسا بزدل ہے۔ یہ اب ہم نے تشبیہ دی ہے اسلم کو گیدڑ سے۔ اب گیدڑ میں بزدلی کی صفت زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی، اس لیے ہم نے اس کو اسلم کو تشبیہ دی گیدڑ سے۔ اب ہم پڑھتے ہیں تشبیہ کے ارکان۔ تو تشبیہ کے 5 ارکان ہیں: مشبہ، مشبہ بے، وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ، حرف تشبیہ، غرض تشبیہ۔ تو ان 5 کو ہم علیحدہ علیحدہ سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک مثال میں مشبہ کیا ہے، مشبہ بے کیا ہے، باقی چیزیں ارکان کیا ہیں۔ تو نمبر 1، مشبہ، جس چیز کے لیے تشبیہ استعمال کی جاتی ہے، جیسے انور شیر کی طرح بہادر ہے میں انور مشبہ ہے، یعنی انور کے لیے ہم نے تشبیہ استعمال کی ہے۔ تو جس چیز کے لیے تشبیہ استعمال کرتے ہیں وہ مشبہ ہے۔ مشبہ بے ہی بھی پڑھا جاتا ہے اور مشبہ بے بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو جو چیز بطور تشبیہ استعمال کی جاتی ہے، جیسے انور شیر کی طرح بہادر ہے میں شیر مشبہ بے ہے، تو انور کے لیے جو چیز لے کر آئے ہیں وہ شیر ہے، لہذا مشبہ بے یہ ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال جو میں نے پیچھے بتائی تھی آپ کو کہ اسلم گیدڑ جیسا ہے، تو اس میں اسلم مشبہ ہے جس کے لیے ہم تشبیہ لا رہے ہیں، اور گیدڑ جو ہے مشبہ بے ہے جو بطور تشبیہ لا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس میں ایک اور چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ مشبہ اور مشبہ بے ہی کو طرفین تشبیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو طرفین تشبیہ کیا ہے؟ مشبہ اور مشبہ بے۔ اب اگر کوئی مثال آپ کو دی جاتی ہے انور شیر کی طرح بہادر ہے یا انور شیر کی مانند بہادر ہے، تو طرفین تشبیہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے انور اور شیر، اس میں طرفین تشبیہ ہے۔ تو تیسرا اب ہم پڑھتے ہیں وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ۔ مشبہ اور مشبہ بے میں مشترکہ صفت کو وجہ شبہ کہتے ہیں، جیسے انور شیر کی طرح بہادر ہے میں بہادری وجہ شبہ ہے۔ یعنی مشبہ اور مشبہ بے میں جو مشترک صفت ہوگی وہ وجہ تشبیہ ہے یا وجہ شبہ ہے۔ جیسے ایک مثال میں نے دی تھی، اسلم گیدڑ جیسا ہے، ٹھیک ہے جی، یہاں گیدڑ کی مانند ہے۔ تو ان دونوں میں مشبہ ہو گیا اسلم اور گیدڑ ہو گیا مشبہ بے، دونوں میں مشترکہ صفت کیا تھی؟ بزدلی۔ ارکان تشبیہ میں چوتھا رکن ہے حرف تشبیہ، اور 5واں ہے غرض تشبیہ۔
حرف تشبیہ کیا ہے؟ وہ لفظ یا الفاظ جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں انہیں حرف تشبیہ کہتے ہیں، جیسے انور شیر کی طرح بہادر ہے میں کی طرح حرف تشبیہ ہے۔ تو جو حرف یا حروف، لفظ یا الفاظ تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اب بہت سارے حروف تشبیہ ہیں جو کہ جملوں میں استعمال ہوتے ہیں، اشعار میں بھی استعمال ہوتے ہیں، کی مانند، جیسا، ٹھیک ہے جی، اسی طرح ویسا، ایسا، تو اس کو یوں، ایسی، ایسے بھی، سا سی کی صورت، کا سا کی سی کی طرح، جوں گویا یا مثل کے، یوں، مثال وغیرہ جو ہے نا، یہ حروف تشبیہ ہیں جو کہ تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو ایک اہم نوٹ آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ حروف تشبیہ کو ادا سے نا عادات تشبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ مارودی میں یہ پوچھ لیں تو آپ بتائیں۔ غرض تشبیہ، غرض کا مطلب آپ جانتے ہیں مقصد، وہ مقصد یا غرض جس کی وجہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اسے غرض تشبیہ کہتے ہیں۔ جیسے انور شیر کی طرح بہادر ہے میں غرض تشبیہ انور کی بہادری اور دلیری کو واضح کرنا ہے، یعنی انور بہادر ہے، یہ ایک سادہ جملہ، لیکن ہم نے چاہا یا ہم چاہتے ہیں کہ اس کو تشبیہ دے کر اور نمایاں کر دیں، واضح کر دیں اس کی دلیری کو، تو چنانچہ ہم نے شیر کو تشبیہ دی۔ تو تشبیہ دینے کا مقصد کیا ہوا کہ انور کی بہادری، دلیری اور جرأت کو زیادہ نمایاں کیا جا سکے۔ اب جو میں مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ اسلم گیدڑ جیسا ہے، تو اس میں اسلم کو میں گیدڑ سے تشبیہ کیوں دے رہا ہوں؟ اس میں میرا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اسلم کی بزدلی اور کم ہمتی واضح ہو سکے، زیادہ نمایاں ہو سکے۔ تو یوں یہ آپ کے 5 ارکان ہو گئے تشبیہ کے۔ تو اب ہم مزید مثالوں کے ذریعے یہ 5 ارکان سمجھیں گے۔ جی چند مثالیں۔ تو پہلے ہم ایک نثری مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ماں نے کہا میرا بیٹا چاند جیسا ہے، تو میرا بیٹا چاند جیسا ہے، اس جملے میں بیٹے کو چاند سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس میں ارکان تشبیہ کی وضاحت کچھ اس طرح ہوگی، یعنی ہم نے دیکھنا ہے مشبہ، مشبہ بے، وجہ شبہ، حرف تشبیہ، غرض تشبیہ کیا ہے۔ تو ماں نے اپنے بیٹے کو چاند کیوں کہا، یہ ہم اس میں غرض تشبیہ میں دیکھیں گے۔ بہرحال اس میں مشبہ میرا بیٹا ہے اور مشبہ بے چاند ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میرا بیٹا کے لیے تشبیہ استعمال کی جائے گی، لہذا یہ مشبہ ہے، اور جو تشبیہ استعمال کی گئی چاند وہ مشبہ بے ہے۔ اور وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ کیا ہے؟ چاند میں اور بیٹے میں خوبصورتی ہے۔ چاند کو بھی خوبصورتی کی علامت کہا جاتا ہے اور ماں کو اپنے بیٹے بھی چاند جیسے لگتے ہیں، تو خوبصورتی مشترکہ صفت ہے۔ حرف تشبیہ چاند جیسا، ٹھیک ہے جی، یہ جیسا جو لفظ استعمال کیا گیا یہ حرف تشبیہ ہے۔ یوں اگر ہوتا میرا بیٹا چاند کی طرح ہے تو وہاں پھر حرف تشبیہ کی طرح ہو جاتا۔ اگر کہا جاتا میرا بیٹا چاند کی مانند ہے تو اس میں کی مانند حرف تشبیہ ہو جاتا، ٹھیک ہے جی۔ یا یہاں یوں کہا جاتا میرا بیٹا چاند سا ہے تو پھر سا جو ہے نا حرف تشبیہ ہو جاتا۔ اب غرض تشبیہ کیا ہے؟ ماں نے کیوں بیٹے کو چاند سے تشبیہ دی ہے؟ تاکہ بیٹے کی خوبصورتی زیادہ واضح اور نمایاں ہو سکے۔ اب ایک شعری مثال دیکھیں، یعنی شعروں میں بھی تشبیہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے دل ہے گویا چراغ مفلس کا۔ تو جو دوسرا مصرع ہے اس میں تشبیہ استعمال کی گئی ہے، دل ہے گویا چراغ مفلس کا۔ تو دل اس میں مشبہ ہوگا، اور اس کے لیے کیا تشبیہ لایا ہے؟ کس کو تشبیہ کے طور پہ لایا ہے شاعر؟ چراغ کو، چراغ مفلس۔ تو غریب کا چراغ اس میں تیل ہوتا نہیں ہے، بجھا رہتا ہے، تو شاعر کا دل بھی بڑا اداس ہے، تو چنانچہ اس نے چراغ مفلس کے ساتھ اس کو تشبیہ دی ہے۔ وجہ شبہ کیا ہے؟ شاعر کے دل میں اور مفلس کے چراغ میں اداسی ہے، وحشت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب حرف تشبیہ کیا استعمال ہوا ہے؟ دل ہے گویا چراغ مفلس، گویا اس میں حرف تشبیہ ہے جی۔ اور غرض تشبیہ کیا ہے؟ کیوں اس نے اپنے دل کو شاعر نے مفلس کے چراغ سے تشبیہ دی ہے؟ اس لیے کہ دل کی ویرانی، وحشت زیادہ نمایاں ہو سکے، زیادہ واضح ہو سکے۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ تو پہلا مصرع دیکھیں، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، یعنی زندگی کو طوفان سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تو اس میں ہم ارکان تشبیہ دیکھیں گے۔ تشبیہ کس کے لیے لائی جا رہی ہے؟ زندگی کے لیے، لہٰذا یہ مشبہ ہے، اور طوفان کو بطور تشبیہ لایا گیا ہے، لہٰذا یہ مشبہ بے ہے۔ زندگی اور طوفان میں مشترک صفت کیا ہے؟ طوفان میں بھی مصیبتیں ہیں، اکھاڑ پچھاڑ ہے، اور شاعر کی زندگی میں بھی مصیبتیں ہیں اور تباہی بربادی ہے۔ تو دونوں میں مشترکہ صفت کیا ہو گئی؟ وجہ تشبیہ مصیبتیں، مصائب و آلام کا طوفان، اکھاڑ پچھاڑ۔ غرض تشبیہ کیا ہے؟ اس لیے شاعر نے زندگی کو طوفان سے تشبیہ دی تاکہ وہ اپنی زندگی کے مصائب و آلام کو زیادہ بہتر اور نمایاں کر سکے۔ حرف تشبیہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، یا جو ہے نا یہاں پر حرف تشبیہ استعمال ہوا ہے۔ میر تقی میر کا بہت مشہور شعر ہے، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے۔ تو شاعر نے محبوب کے لبوں کی نزاکت
کو واضح کرنے کے لیے گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے۔ تو اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ مشبہ کیا ہے اور مشبہ بے کیا ہے۔ تو محبوب کے جو ہونٹ ہیں نا، لب، یہ مشبہ ہے، اور تشبیہ کس سے دی جا رہی ہے؟ گلاب کی پنکھڑی سے، تو گلاب کی پتی سے، تو اس میں مشبہ بے گلاب کی پتی ہے۔ اور کیوں شاعر نے، دونوں میں مشترکہ صفت کیا ہے؟ دونوں میں مشترکہ صفت نزاکت ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہونٹ بھی محبوب کے نازک ہیں، خوبصورت ہیں، اور گلاب کی پتی بھی نازک اور خوبصورت ہوتی ہے، تو وجہ تشبیہ اس میں کیا ہے؟ خوبصورتی اور نزاکت۔ اب جناب غرض تشبیہ کیا ہے، یعنی کیوں اس نے تشبیہ دی ہے اپنے محبوب کے ہونٹوں کی گلاب کی پنکھڑی سے؟ تاکہ محبوب کے ہونٹوں کی نزاکت اور خوبصورتی زیادہ واضح ہو سکے۔ اور پنکھڑی گلاب کی سی ہے، یہ حرف تشبیہ ہوگا، کی سی۔ اگلی مثال، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، یہ کوما جو ہے نا صحیح جگہ پہ نہیں لگا، بہرحال تو اہل ایمان کو خورشید سے تشبیہ دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سورج بھی مشرق میں ڈوبتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے، اور اہل ایمان بھی جو ہیں وہ ہر وقت متحرک رہتے ہیں، اس وجہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اب اس میں مشبہ کیا ہوگا؟ اہل ایمان، اور مشبہ بھی کیا ہے؟ خورشید، سورج۔ اور وجہ تشبیہ کیا ہے؟ عروج و زوال، یہ کہنا، یعنی اہل ایمان بھی کبھی سامنے ہوتے ہیں اور کبھی غائب ہو جاتے ہیں، اتار چڑھاؤ اہل ایمان کی زندگی میں آتا ہے۔ اسی طرح سورج جو ہے خورشید، وہ بھی طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ تو اس میں وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ کیا ہے؟ عروج و زوال۔ اور حرف تشبیہ کیا ہے؟ اہل ایمان صورت خورشید، صورت، ٹھیک ہے جی۔ غرض تشبیہ کیا ہے؟ اس لیے جو اہل ایمان کو خورشید سے تشبیہ دی گئی ہے، اس لیے کہ مومن متحرک اور انقلابی ہوتے ہیں، اور ان کی اس متحرک زندگی اور انقلابی زندگی کے اتار چڑھاؤ کو، عروج و زوال کو زیادہ نمایاں کرنے کے لیے خورشید سے تشبیہ دی گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ اس تشبیہ کے موضوع کو سمجھ چکے ہوں گے انشاءاللہ۔